بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ کافی گرما گرم خبریں ہیں اور کچھ تکلیف دہ بھی ہیں۔ اس وقت جیسے ہی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، فوری بعد نتائج تسلیم کر لیے گئے اور ایک اچھی آواز آئی مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے اور اس کے بعد ملک احمد خان صاحب کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ نتائج ہم تسلیم کرتے ہیں، شکست تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان میں ایک سکون کی خبر آئی تھی کہ اب تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہو جائے گی، کیونکہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور چودھری پرویز رائی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے ان کے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک اچھا رسپانس دیا۔ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور اس خطاب میں بھی انہوں نے بہت ہی نپی تلی گفتگو کی، اور انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ اب اس عوام کی آواز کو سنا جائے، اور ایک ہی مطالبہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے، آئینی راستہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کا، اور وہ ہے کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے، صاف شفاف فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی یہ ہدایت کر دی تھی کہ آپ جائیں اور جا کے رابطے کریں، اور شہباز شریف صاحب سے کرنا پڑے، کسی سے بھی کریں، پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ بیٹھیں، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، اور عام انتخابات کی طرف آگے بڑھا جائے اور اس کے لیے موڈیلٹیز طے کی جائیں۔ یہ میسج جب ان کی طرف سے چلا گیا تو اس کے بعد اچانک معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی خبریں آنا شروع ہوئیں، زرداری صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور زرداری صاحب کی جب ملاقاتیں ہوئیں تو ان کی پھر شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی، مولانا سے بات ہوئی، اور اس میں جب یہ طے کیا گیا کہ نہیں جناب، ہم تو ابھی سٹے کریں گے اور یہ مدت پوری کرے گی اسمبلی، اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں تو اس کے بعد پاکستان ایک بار پھر عدم استحکام کا شکار ہوا، اور اس حد تک ہوا کہ ڈالر جو ہے، ڈالر وہ 225 روپے تک پہنچ گیا۔ ایک ہی دن میں 8 روپے کا جمپ لگا ڈالر کو، ایک ہی دن میں 8 روپے کا جمپ لگا، اور 225 روپے کیا اس وقت مارکیٹ ریٹ ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ، اوپن مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں رہا، انٹر بینک میں بھی 225 روپے۔ سٹاک ایکسچینج دھڑام سے نیچے گر گئی، اور پاکستان کی معیشت اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے، اور پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے جو ڈیفالٹ کا جس کو خطرہ ہے۔ 10 ارب ڈالر سے کم کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ یہ اس وقت سنگین ترین حالات ہیں، لیکن اس ساری سنگینی کے سے سبق سیکھنے کے بجائے اور ایک اچھائی کی طرف جانے کے بجائے پلاننگ کیا ہو رہی ہے، میں آپ کو پلاننگ بتا دیتا ہوں۔ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ اب چونکہ کمپنی گئی ہے ڈوب، اور کمپنی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو اپنی چمڑی بچانی ہے اور اپنی دمڑی بچانی ہے۔ چمڑی بھی اپنی بچانی ہے، دمڑی بھی اپنی بچانی ہے، کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ماضی میں جتنے بھی جو بھی لالی پاپ دیے گئے تھے اور ایک دوسرے کو ماموں بنایا گیا تھا، وہ لالی پاپ سارے کے سارے ہو گئے ختم۔ اس وقت سوچ ہے کہ ادارے کو کیسے بچانا ہے، ادارے کے وقار کو کیسے بچانا ہے، اور ادارے کو پالیٹکس سے دور کیسے رکھنا ہے، اور اس سارے معاملے میں ادارے کا کردار ایک بڑے کا ہونا چاہیے، ایک اصلاح پسند کا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا کردار ہو کہ وہ اس پتہ لگے کہ اس کمپنی کو، جو ڈوبتی ہوئی کمپنی ہے، جو ڈوب چکی ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہے اس وقت کی سوچ، کیونکہ کچھ لوگوں کو ذاتی مسائل کا سامنا ہے، اور یہ ساری کی ساری جو ایک ذات کے ارد گرد چند ذاتوں، ایک ذات نے چند ذاتوں کو ساتھ ملا کے یہ سارے تانا بانا بنا گیا تھا، اور اس میں نہ کہیں پاکستان تھا، نہ کہیں قومی سلامتی تھی، نہ ہی کہیں قومی وقار تھا، اور نہ ہی پاکستان کا بہتر مستقبل تھا۔ یہ چند 4-5 لوگوں کی کیا کہنا ہے، ذہنی خلفشار تھا، اور ذہنی تسکین، انا کی تسکین تھی، جو یہ سارا سلسلہ کیا گیا۔ اب پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ پلاننگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پنجاب میں واضح برتری حاصل ہے اور 188 کا نمبر، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے جناب کہ نہیں، اب دھمکیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ عدالت کو بھی دھمکیاں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکیاں، نیوٹرل کو بھی دھمکیاں، یہ سارے کا سارا ایک ماحول بنایا گیا۔ آج کے دن لاہور میں اجلاس ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم 5 آدمی اٹھا لیں گے، 5 آدمی ان کے غائب ہو سکتے ہیں۔
خواجہ سعد رفیق صاحب آئے، اس کے بعد درانی صاحب آئے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ کنوے کی جا رہی ہیں، اس میں فرسٹریشن زیادہ ہے، دھمکیاں اپنی جگہ لیکن فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، اور فرسٹریشن یہ ہے کہ ہمیں اس ساری مصیبت سے نکالا جائے اور اکٹھے ہی ڈوبیں گے اور اکٹھے ہی تیریں گے۔ یہ اس وقت کا ہے کہ جناب نہیں، اب چونکہ ہم ایک ہو گئے ہیں تو ہمیں ایک ہی ہونا چاہیے، اور باقی باتیں بعد میں ہوتی جائیں گی، یہ اس وقت کی سوچ ہے۔ تو 22 تاریخ کو الیکشن ہے اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن چکی ہے نمبرز کے اعتبار سے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ 63A کے بعد جو تشریح کیا سپریم کورٹ نے، جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو روک سکیں اور چودھری پرویز الہی کو روک سکیں کہ وہ وزیر اعلیٰ نہ بن سکے۔ اب حمزہ شہباز کا مسئلہ کیا ہے؟ حمزہ شہباز کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے بیوروکریسی کا بھی مسئلہ ہے، آئی جی پنجاب کا مسئلہ ہے، چیف سیکرٹری کا مسئلہ ہے، کامران افضل صاحب کا ہے، راؤ سردار صاحب کا ہے، اور وہ افسر جنہوں نے 25 مئی کو ایک طوفان مچایا اور اس حد تک چلے گئے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، ان سب کو خطرہ ہے، ان سب کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس لیے یہ سارے کا سارا کنبہ اب ایک خوف اور ایک ڈر اور ایک فرسٹریشن میں چلا گیا ہے، اور اس سے نکلنے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں طاقتور لوگ بچائیں اور ہمیں طاقتور لوگ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ پوری کی پوری پریس کانفرنس تھی۔ اب 22 تاریخ کو ہر صورت میں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سی ایم شپ نہیں جانی چاہیے پنجاب کی، کچھ بھی ہو جائے، پہلے جیسے وزٹر گیلری کا الیکشن ہوا تھا سی ایم کا، ویسا ہی کچھ اور طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، عطا تارڑ صاحب موجود ہیں، رانا مشہود صاحب موجود ہیں، اور آئی جی بھی وہی ہیں، چیف سیکرٹری بھی وہی ہیں، تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ لیکن یہ اقتدار ان کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر پنجاب ان کے حوالے گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فنا ہو گئے اور ہمارے پاس ضلع اسلام آباد رہ جائے گا۔ اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف بھی ایک میسج کنوے کر رہی ہے، اور اچھے اچھے میسیجز آ رہے ہیں، لیکن ان پیغامات کو اس طریقے سے نہیں لیا جا رہا، ابھی بھی عوام کی آواز نہیں سنی جا رہی، اور اب وہ نمبرز کا فرق آ گیا جی، ہم 5 سیٹیں تھیں، ہم نے تو 5 سیٹیں چھینی ہیں، 20 لوٹے آپ نے اٹھائے، 25 لوٹے آپ نے اٹھائے، 5 لوٹے ویسے فارغ ہو گئے، وہ نئے مل گئے، ان میں سے رہ گئے 20 لوٹے جو ڈائریکٹ الیکشن میں تھے، ان میں سے 15 لوٹے فارغ ہو گئے، 5 باقی 4 آپ کو سیٹیں مل گئیں، 1 سیٹ ابھی بھی خطرے میں ہے، تو 3 سیٹیں آپ کامیاب بچا سکے ان ساری کی ساری سیٹوں میں، جبکہ آپ کہتے تھے کہ نون لیگ کا ٹکٹ تو لوگ دوڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو جناب پنجاب کی وزارت اعلیٰ پنجاب کا تخت بچانے کے لیے، تخت لاہور بچانے کے لیے اب ایک بہت ہی گھناؤنا قسم کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس گھناؤنے پروگرام کے بارے میں سب کو متنبع رہنا چاہیے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پروگرام کیا ہے۔ اسی لیے بر وقت سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 22 تاریخ کو فری اینڈ فیئر، صاف شفاف سی ایم شپ کا الیکشن ہونا ہے۔ اس میں آئی جی پنجاب کوئی گند نہیں گھول سکتے، چیف سیکرٹری کو گند نہیں گھول سکتے، ورنہ ان سب کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، بشمول حمزہ شہباز کے۔ یہ ایک کورٹ آرڈر، جو کہ کورٹ آرڈر انہوں نے اپنی فیور کے لیے لیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، جو ان کو ملا، اور وہی کورٹ آرڈر ان کے اب گلے کا پھندا بن چکا ہے، اور ایسا ہڈی بن چکی ہے، یہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے۔ تو وہ سپریم کورٹ کے گئے تو سپریم کورٹ نے اس کو مزید جناب حمزہ شہباز کو بلایا، چودھری پرویز الہی صاحب کو بلایا، انڈر ٹیکنگ لی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سارے کا سارا ایک روڈ میپ دیا۔ تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب ان کا پلان ہے جی کہ بندے اٹھائے جائیں اور ایم پی ایس ان کے نمبر پورے نہ ہونے دیے جائیں اور اپنے نمبر پورے کیے جائیں، کیونکہ نمبر زیادہ جن کے ہوں گے وہ جیتے گا۔ دوسرا پلان، اگلا پلان یہ ہے کہ اس دن پھر کوئی نہ کوئی ہنگامہ خیزی ہو اور کوئی مار دھاڑ ہو، یا اس دن یا اس سے پہلے، اور ایسے ماحول پیدا کر دیا جائے کہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کا ماحول پیدا کر دیا جائے، پنجاب میں گورنر راج لگا دیا جائے، اور کہا جائے کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، بدامنی ہے، فساد ہے، یہ ہے وہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی ان سے ملا ہوا ہے، تو گورنر پنجاب کے بھی بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، پہلے مار دھاڑ، پہلے حالات خراب کیے جائیں، اس طرح کے کام کیے جائیں، اس کے بعد 22 تاریخ کو
الیکشن نہ ہونے دیا جائے، نمبر غائب کر دیے جائیں اور اس کے بعد پھر گورنر راج کا آپشن استعمال کیا جائے، لیکن تخت پنجاب نہیں جانا چاہیے۔ یہ باقاعدہ طور پہ کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، میں ان میٹنگز کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جناب وہ صحیح بات ہے، خان صاحب نے کہا تھا کہ صرف پولیٹیشین نہیں، جنرلز کو بھی یو ٹرن لینا چاہیے، اور میدان جنگ میں اگر آپ دیکھیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو بڑے بڑے جرنیل بھی جو ہیں، بڑے بڑے سپہ سالار، وہ واپس آتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی پوری کی پوری فوج تباہ کروا لی جائے، وہ واپس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ریٹریو کہتے ہیں، یا ایک حکمت عملی کے تحت واپس آنا۔ تو وہ والا کام یو ٹرن، جس کو عرف عام میں یو ٹرن کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جنرل کو بھی یو ٹرن لینا چاہیے۔ یو ٹرن اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آگے پتہ چلے کہ ٹریفک بلاک ہے، آگے ڈکیتی ہو رہی ہے، ڈاکو آ چکے ہیں اور اسی روڈ پہ جانا مناسب نہیں ہے، یو ٹرن لیں، واپس لیں، محفوظ راستے سے نکل جائیں۔ تو یہی چیز اس وقت جناب ماحول اس وقت موجود ہے، تو ان کی دھمکیوں میں مت جانا۔ یہ دھمکیاں جو جتنی بھی کل دی گئیں وہ فرسٹریشن پہ مبنی تھیں، وہ دھمکیاں یہ تھیں کہ ہمیں بچایا جائے، اور وہ عدالت کو بھی دھمکیاں دیں۔ اور اب کیا کہا جا رہا ہے، اور جو مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جیسے ہی پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلے گا تو یہ ضلع اسلام آباد تک محدود ہو جائیں گے اور ہر چیز نکل جائے گی، اور اقتدار، اختیار سب کچھ فارغ، اور ان کے پلے کیا رہے گا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ معیشت کا برا حال ہو چکا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کمپنی سے چلنے والا ملک نہیں ہے جس کو آپ لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ بڑا ہی جینیس آدمی ہے۔ وہ جینیس نہیں ہے، وہ ایول جینیس ہے۔ انہوں نے اپنے سارے مقدمات ختم کروانے کے لیے سارے اقدامات کیے، اپنے مطلب کی ساری قانون سازی کر لی، نیب، ایف آئی اے، ای وی ایم، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹر کا حق چھین لیا، وہ سارے کام کر لیے، لیکن جو کام کرنے والے تھے ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے وہ نہیں کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں، رول ادا کیجیے، اچھا کردار ادا کریں اور عام انتخابات کی طرف بڑھیں، ورنہ معاملات بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مارشل لا کا آپشن کوئی نہیں ہے، اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے مارشل لا کا۔ مارشل لا لگانے کی کوشش کی، سوچنے کی کوشش کی، اور جو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود آ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا تھا، 11 سال انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے، 11 سال انہوں نے پیپلز پارٹی کو کرش کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی، لیکن نتیجہ 1988 میں وہی نکلا تھا اور اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا ذہن میں رکھیے گا جی، ایسا کچھ مت سوچیں بلکہ اچھائی کی طرف جائیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل پلیئرز جو اس وقت کمپنی بیٹھی ہے یہ اپنا فائدہ سوچ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے چلے جانا ہے، نئے آنے والوں کے لیے مسائل کم سے کم پیدا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔